جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے. تو اس بے مثل و بے مثال، اس وحدہ لا شریک جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، اس کے نام سے آج کا پہلا استخارہ ارشد ریاض صاحب. وہم اور وسوسے بہت آتے ہیں. سونے لگتا ہوں تو موت کا خوف اور ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ارشد ریاض صاحب، یہ آپ کے اندر کا خوف ہے، یہ آپ کے اندر کا ایک ڈر ہے. تو آپ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں، یہ کوئی مرض ہے، ڈاکٹروں سے پوچھیے گا، اللہ کرے وہ نہ ہو. کچھ شیزوفرینا کی یہ تکلیف آپ کو شروع ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رات کی جب دن میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں آتے یہ وسوسے؟ دن میں کیوں نہیں آپ خودکشی کی کوشش کرتے؟ رات ہی کو یہ خیال آتا ہے خودکشی کا. آپ دن میں کیوں نہیں یہ چیزیں آپ کے قریب آتی؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو دن میں تو آپ کے ساتھ کوئی گفتگو، دن کی تو میں نے آپ سے تفصیل لی ہے ساری. تو یہ رات کو آپ ایسے کیجیے گا، کوئی ایسا نہیں. یہ سارا ڈر، یہ خوف آپ کے اندر ہے، اور ایک مرض کی ابتدا ہو چکی ہے جس کی آپ نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن بھی پہلے دی تھی، پھر آپ نے وہ میڈیسن چھوڑ دی تھی. جی، تو وہ میڈیسن بالکل آپ نے بہت اچھا کیا کہ وہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ نیند میں رکھتی ہے وہ. اور یہی میڈیسن جو ہے، جو آپ نے کہی ہے، یہی مرگی کے بچوں کو دے دیتے ہیں. ہزاروں بچے ایسے آتے ہیں جنہیں مرگی نہیں ہوتی ہے، دوائی ڈاکٹر شروع کروا دیتے ہیں. خدا کا واسطہ کوئی تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا. تو ایسے کیجیے گا. بڑا اچھا کیا آپ نے میڈیسن چھوڑ کے. آپ اپنے ساتھ جہاد کیجیے گا ذرا. آپ اپنے اندر ایک جو آپ کا جو اندر کا انسان ہے اسے مضبوط کیجیے گا. اور کہیں سے بھی قرآن کریم کی نہ کوئی بھی سورہ وہ رات کو تلاوت کیجیے گا. جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بول رہا ہے آپ کے ساتھ، ایسی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو قرآن کریم میں عبادت میں مشغول ہو جائیے گا. ویسے آپ کی جو تسبیح آ رہی ہے وہ رات کو آ رہی ہے، ایک تسبیح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا. اگر یہی کر لینا تو ایک تسبیح آپ کرتے کرتے اگر آپ اپنے بستر پہ ہوں، نیند آ جائے گی، انشاءاللہ نیند آ جائے گی آپ کو، اور ڈر اور وسوسے بالکل ختم ہو جائیں گے. جی کوشش یہ ضرور کیجیے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ ضرور لیجیے گا. آگے ہیں جی کوثر پروین. اولاد نہیں ہے 2 سال سے، بیوی ابھی تو 2 سال ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ابھی علاج کا سہارا نہیں لیا. اچھا کہ آپ نے ابھی علاج کا سہارا نہیں لیا. تو 2 سال ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، دے گا. اولاد آپ کی قسمت میں ہے، آپ کے مقدر میں اولاد ہے، یقیناً ہے، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کی عبارت آئی ہے، اور ہم نے یا کو خوشخبری دی بیٹے کی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ محمد جی صبح پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، سوتے ہوئے پڑھ لیں، عصر کے وقت میں پڑھ لیں، جس وقت مرضی پڑھیے گا. سورہ محمد نہیں چھوڑنی آپ نے. 2 سال سے آپ اولاد کا انتظار کر رہے ہیں تو 2 سال تک سورہ محمد پڑھیے، آپ کی جھولی ہری ہوگی، آباد ہوگی جی سرکار محمد مصطفیٰ کے ساتھ. آگے ہیں جی، یہ بھی صادقہ بی بی ہیں. السر کی مریضہ ہوں، کیا بہتری آ جائے گی؟ بی بی علاج پہ منحصر ہے کہ آپ علاج کیا کروا رہی ہیں. تو بہتری کے لیے جی آپ ایسے کیجیے گا، سورہ الماؤن، الماؤن وہ 3 دفعہ پڑھیے گا، اور 3 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کیجیے گا. جی دعا کیجیے گا. کوشش ہو اگر اس وقت پیاس لگ رہی ہو تو سورہ الماؤن کا گلاس پانی پاس رکھ کے تو وہ پڑھ کے آپ ایسے کیجیے گا کہ وہ پانی پی لیا کریں جی. اور احتیاط کیجیے گا. السر میں احتیاط آپ کو ڈاکٹر بتا دیں گے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں آئی جس سے آپ پریشان ہیں. جتنی آپ نے اظہار کیا ہے پریشانی کا، اتنی پریشانی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے پرہیز سے ہی بہتری رہے گی، اس میں بہتری رہے گی، اس میں آپ کے علاج سے. اور سورہ الماؤن آپ کے وظیفے میں آ رہی ہے جی. جی آگے ہیں جی ہمارے پاس جی احمد دین صاحب. بیوی ایک عرصے سے ناراض ہے، کیا بہتری کی امید ہے؟ احمد دین صاحب جی ہاں، بہتری کی امید ہے جی، بالکل ہے جی. تو آج کل تو بہتریاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں.
اگر خلوص دل سے کوشش کی جائے تو بہتریاں بہت ہو رہی ہیں جی۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جی، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع تلاوت کیجیے گا، تلاوت کرتے جائیے گا، کرتے جائیے گا، کرتے جائیے گا۔ ماہ رمضان میں ان کا بھی دل نرم ہو جائے گا، ماہ رمضان میں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک عرصے سے ہیں تو اس ماہ رمضان میں وہ عرصہ ختم ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے جی کہ وہ عرصہ ختم ہو رہا ہے، اور ماہ رمضان میں آپ کسی کو نہ، آپ ہی چلے جائیے گا اللہ کا نام لے کے، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھ کے آپ ہی چلے جائیے گا، محترمہ آپ کے ساتھ چلی آئیں گی جی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ آگے ہیں جی نعیمہ بی بی جی، مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا جس کی وجہ سے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب جواب دینا میرے پہ واجب ہے ساری چیزوں کا جی، جو آپ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ بھی دیکھ لیا کریں، کچھ آپ بھی کہیں سے علاج کا سلسلہ ڈھونڈ لیا کریں، تو پھر بھی بتا دیتا ہوں جی کہ قرآن سے آپ نے پوچھنا ہے تو کچھ پوچھیں، میرے سے علم کی گفتگو پوچھیے، علم پوچھیے، کوئی ایسی چیزیں پوچھیے، قرآن سے انکشافات پوچھیے، قرآن سے کشف پوچھیے، قرآن سے کیا چیزیں ایسی چیزیں پوچھیے گا کہ جو پوشیدہ ہیں قرآن میں آپ کو اس کا اظہار کروں گا، جو اظہار ہوگا وہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے گا جی انشاءاللہ۔ اور آپ نے پوچھا ہے تو دعا بتا دیتا ہوں میں، سورہ یونس، حضرت نبی یونس کے نام سے جو سورہ ہے، وہ جو مچھلی والے، تو حضرت یونس کے نام سے جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 57، یعنی کہ 57 نمبر آیت، 57 کہیں گے یا جو بھی کہیں گے، میرا کچھ پنجابی کا لہجہ اس لیے تو میں یہ کہہ جاتا ہوں، تو یہ 57 نمبر جی۔ اور آپ کے خداوند کریم یہ آپ کیجئے گا، یہ ایسے کیجئے گا، کوئی چیز جو آپ لگاتی ہوں، تیل لگاتی ہوں، اس پہ پڑھ کے آپ اپنے سر میں اور دعا بھی کیجئے گا، بال گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، اس خوشی کے ساتھ والسلام دعا کو۔